بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک محفل تم کو بڑھائی، ایک روزہ تمہارے لیے ہمارے لیے بڑھایا. بعض لوگ بوجھ سمجھتے ہیں کل ہو جاتا ختم ہو جاتا، لیکن نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انوارات کے دروازے کو کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو فضل کیا، ایک جمعہ اور بڑھا دی رمضان کی. جیسے بھی جمعہ فضیلت کے دن ہے اور رمضان کے اندر آئے نور اللہ نور ہے. میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جمعہ اور بڑا کر یہاں رکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. باقی دنیاوی کام تو زندگی بھر لگے ہوئے ہیں، یہاں کاروبار، لین دین، کھانا پینا، خریدنا بیچنا، کھیتی باڑی، ملازمت، نوکری، یہ تو زندگی بھر لگا ہوا ہی ہے. اب 360 دنوں کے اندر سے 10 دن یہاں پر آ جاتے ہیں. باقی دن تو تمہارے ہیں. باقی دن کے اندر پوری دنیا کے اندر مشغول رہتے ہو. کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ یہ 10 دن تم جو یہاں پر گزارے ہو، ان اعمال کو اپنی زندگی میں بسانا چاہیے، یعنی خدا کی یاد کو زندگی میں بسانا چاہیے. خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کا ذریعہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا ما من شیء انجا من ذکر اللہ من عذاب اللہ. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. اس لیے ایسے نہ ہو کہ 10 دن ہمارا کوئی کھانا پینا مقصد نہیں تھا. کھانا پینا تو اللہ کھلاتا ہے، یہ بات الگ چیز ہے. اچھا سے اچھا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے بندوں کو کھلاتا، دشمنوں کو کھلاتا ہے، اپنے لیے آنے والوں کو نہیں کھلائے گا. اس کے پر نظر نہ ہو، اس کے پر نظر رکھے. اگر کوئی آتا ہے تو اس کا آنا بیکار ہے، یہاں ٹھہرنا بیکار ہے. صرف 3 وقت کھانا ملے گا، آرام سے رہیں گے اور 10 دن نکل کے آئیں گے، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں ملے گی. کھانا پینا تو انسان کو کہیں ملتا ہے، بلکہ تم اپنے گھروں میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ بنا کے تم کھا سکتے ہیں. کھانے پینے کی ساری چیزیں تمہارے لیے موجود ہیں. لیکن یہ سمجھ کر کوئی یہاں جا بھی آرام سے کھانا ملتا ہے، حلوہ ملتا ہے، بریانی ملتی ہے، فلاں ملتا ہے، فلاں ملتا ہے، یہ چیز ہمارے جسم کو تو بنا دے گی، نفس کو تو بڑھا دے گی، لیکن روح کو گھٹا دے گی. ہم روح کو بنانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. روح کا غلبہ پیدا کرنا چاہیے، روح کی قوتوں کو جمع کرنا چاہیے، روح کے ہر چیز پر غالب کرنا چاہیے، قلبی کیفیات کو پاک صاف کرنا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ ہم آئے کھائیں گے پیئیں گے رہیں گے چلے جائیں گے. یہ غلط چیزیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. میرا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں، ایک جمع خرچ کرنے کے لوگ سب بیٹھے کھائے پیے چلے گئے، اتنا ہی ہوگا. لیکن اگر اصل میں کس کا ذاتی مقصد یہی ہو بھائی میں آؤں گا آرام سے کھانا ملے گا، یہ غلط چیزیں ہیں. اس سے روحانیت بننے کے بجائے نفسانیت بنے گی، اور نفسانیت کا غلبہ ہوگا اور روحانیت مغلوب ہو جائے گی. ہم کو روحانیت کو غالب کرنا ہے، ایمان کو پاک صاف کرنا ہے، دل کو پاک صاف کرنا ہے. میرا عزیزو، دل پاک صاف ہوگا تو پوری زندگی کے اندر ہمارے نمایاں فرق پیدا ہوگا، الگ فرق پیدا ہوگا. میرا عزیزو، ہر وقت یہ سمجھے کہ بھائی ہم لوگ اس کے لیے گئے تھے اور یہ کام کو کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے. اس لیے وہاں جانے کے بعد یہ معاملات میں، لین دین میں، خرید فروخت میں، تجارت بیپار میں، ایک دوسرے کے وعدے وعید کے اندر، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، میرا جو حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں. اور ذکر اللہ کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر پابندی کریں. بلکہ صرف ایسے نہیں کہ چل رہے ٹہل رہے پھر رہے بس ذکر کرتے پھر رہے، 2 باتیں کر رہے تصویر پڑھ رہے، 3 باتیں کر رہے تصویر پڑھ رہے. یہ تصویر ایک گنا تصویر ہے، سواب سے خالی نہیں ہے. دیکھیے یہ اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہے. اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق ہے. اپنا کوئی اہم کام بیٹا لے آوے، یہ کام کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا، بیٹا آ گیا گھر میں، بیٹا آ کر کے آپ کو تفصیل بتانے کے لیے بیٹھ گیا. آپ بیٹھ گئے، بیٹے کیا کیا جو کام کے لیے بھیجا تھا وہ بیٹا بتا رہا ہے، اور اس نے دوسرا کوئی آپ کو بلایا، ابا کیوں ٹھہر کے دے. مقصد یہ ہے کہ مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا، اس نے کیا کیا یہ دیکھنا ہے. ورنہ اس سے بات کرتا رہوں گا
اور اس کی بات سنتا رہوں گا کہ بیٹا بھی ناراض ہوگا، ابا سنتے تو نہیں ہے، اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ ہاں، وقت ضرورت پر جائے شرعی تقاضا ہو تبھی تقاضا بات کرنے کی اجازت ہے، نہیں ہے نا، لیکن عام طور پر ہماری عادت ہے تصویر بھی گھومتے رہتی ہے اور زبان پر گالیاں بھی رہتی ہے، نہیں ہے نا، تصویر سے گھومتے رہتی ہے باقاعدہ اور زبان پر گالیاں بھی رہتی ہے، نہیں ہے نا، زبان میں بے حیائی کی باتیں بھی رہتی ہے۔ یہ تصویر کام نہیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب اللہ کے ساتھ مذاق ہے، نہیں ہے نا۔ اس لیے عصر کے بعد فجر کے بعد ایک تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ کی یاد پابندی سے کریں۔ اس یاد کے اندر بیوی بچے گھر کاروبار لین دین سب اپنے دماغ سے باہر ہو، دماغ میں کوئی چیز موجود نہ ہو، وہ ثابت نہ ہو، صرف اللہ کے ذات کی طرف متوجہ ہوں اور ذکر اذکار اللہ کو یاد کر کے وہ ذکر اذکار کے عنوانات پر بقا تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ سے کتنا فیض پہنچاتا ہے۔ آنکھیں بند رہیں اور خدا کی طرف متوجہ رہیں، یہ سوئی اختیار کریں اور خدا کو یاد کریں، اس کی خاص اہتمام کریں میرے عزیزو۔ اب یہاں پر 10 دن تم نے گزارے ہیں کہ 10 دن کے پورے انوارات سال بھر میں اپنے اندر آنا چاہیے، پھر سال ختم ہوتے پھر 10 دن لگائے جائیں، پھر تاکہ انوارات کے اندر روشنی پڑ جائے، پھر رینیو ہو جائے۔ میرے عزیزو یہ ضروریات میں سے ایسے نہیں کہ آئے مسجد میں بیٹھے مولانا صاحب پاس بیٹھے چند لوگوں نے تقریر کی اور سر پر سے چلے گئی، ہم ادھر مشغول ہے ہمیشہ مشغول رہے، کھانے کے اوپر ٹیسٹ ہو کر بیٹھ گئے، کھانا خوب کھا لیا، روح کو چھوڑ کر کے نفس کو مضبوط بنا لیا اور پھر سونے کو اٹھتا ہے خوب خراٹے دے کے سو رہے، کوئی زندگی مقصود حاصل نہیں ہوگا میرا عزیز۔ اس لحاظ سے اس کا خاص خیال رکھیں، ادارے کے لیے بھی خاص دعا کرتے رہیں، دوسری دفعہ کہ میری صحت کے لیے خاص دعا کریں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ صحت یاد فرماوے اور اس جانے سے نجات نصیب نہ فرماوے، اس کی دعا کا خاص اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد فجر کے بعد مغرب کے بعد جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو دعا کا خاص اہتمام کریں اور اپنے ساتھیوں سے بھی دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، مرے تو مردے کو زندہ کر زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، ان کا ارادہ ہونا چاہیے، ان کے لیے کسی دوست کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی معاون کی ضرورت نہیں، اسباب احباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہہ دے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں دعا کا درخواست اور اپنے لیے بھی دعا کا اہتمام روزانہ کرتے رہیں، فجر کے بعد عصر کے بعد دعا بہت بڑی چیز ہے۔ من فتح له ابواب الدعاء فتح له ابواب الخیر کلی، حدیث شریف میں آتا ہے جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے دیے گئے اس کے لیے خیر کے دروازے سب کے سب کھول دیے گئے۔ من فتح له ابواب الدعاء فتح له ابواب الخیر کلی، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھو اس کے لیے خیر و برکت کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے دعا کا بھی عادت بنا ہے، ایسے نہیں کہ دعا کے اندر بھی کر رہا ہے، کوئی لاکھوں چلا رہا ہے، کوئی لاکھ نکلا ہے، کوئی ایسا کر جا رہا ہے۔ دعا اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، علاوت کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر ہونا چاہیے، دعا کے اندر پورا خیال اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، حدیث شریف میں آتا ہے غافل قلب سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، حالانکہ قلب غافل نہیں ہوتا، جسم پورا غافل ہو جاتا ہے، قلب غافل ہونے کی وجہ سے، اسی لیے کہ داڑھی میں ہاتھ لگا کے ناخن منہ ملے گا، اس طرح کی دعا نہ ہو، پورے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے طرف متوجہ ہوں گے، اپنی ذات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ملازمت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدے میں سچے اور پکے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون بات کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون قول دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں حتی شراکنا علی، حضور میں یہاں تک کہ چپل کا بندہ بھی ٹوٹ جاوے، بند اس کو شراک کہتے ہیں، چشمہ کہتے ہیں عربی کے اندر، بند بھی ٹوٹ جائے، چپل کے اوپر کی پٹی ٹوٹ جاوے، تب بھی اللہ سے مانگو اللہ دینے والے، بڑی سی بڑی چیز مانگ ہے اللہ سے مانگو اللہ دینے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سوئی کے دھاگے کے برابر کوئی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اللہ دینے والے ہیں، کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ نے خود وعدہ کیا ادعونی، پکارو مجھے استجب لکم،
میں دعا قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، نزدیک ہوں بالکل. قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا اور پکا وعدہ ہے. اس لحاظ سے دعا کا اہتمام فرماوے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا فرماوے، برے اخلاق سے بچے، لین دین کے اندر خاص طور پر خیال رکھیں، بیوی بچوں کے حقوق میں خاص طور پر خیال رکھیں. میرے عزیزوں، اور ادارے کے لیے اور ادارے کے منتظمین کے لیے دعا کرتے رہیں. اس لحاظ سے چل باتیں کہنی تھی، آپ کو کہہ دی. دیکھو ایسے لوگ کہ چھوٹے بچوں کی طرح مت کرو، تم لوگوں کو 100 مرتبہ بولنے کے باوجود پھر بھی چھوٹے بچوں کی طرح کرتے ہیں. کھانے پینے کے اندر، دوڑنے کے اندر میرے عزیزوں آپ کے لیے انتظام کیا گیا، عادت سے جا کر بیٹھے. بعض مہذب لوگ ہوتے ہیں، شائستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے عادت سے کھاتے رہتے ہیں، اور بعض اتنے گنجالی لوگ ہیں وہ دیہات کے اٹھے ہوئے تو دیکھا اتنا پورا آنا جاتا اپنی طرف کھینچ لیتے. حالانکہ شریعت سنت یہ ہے اپنے سامنے سے کھاتے کھاتے بیچ میں جا رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے. کان سن کر کے سن لو، بہت سے دیہاتی لوگ ہیں بیٹھنے سے پہلے اناج اپنی طرف کھینچ لیں گے، یہ بہت اسلام کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. بعض اچھے شریف لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا منگانا پڑتا ہے. یہ غلط چیز ہے. اپنے سامنے سے کھاتے جائیے، درمیان میں پہنچ کر سب مل کر کھائیے، اس میں خیر و برکت ہے. اس سے خاص خیال رکھے گھر میں بھی، اور کہیں دعوت میں دوسرے کے جائیں تب بھی. یہاں کہیں مسئلہ نہیں، دوسری شادی بیاہ میں کہیں کھانے میں ولیمے میں یقین میں جاؤ تب بھی جب ساتھی صاحب میں بیٹھتا ہے تم مل کر کے ساتھ میں کھاتے رہے. ایسے نہیں کہ پورا اناج اپنی طرف کھینچنے اور سامنے والا منہ تکتا رہ جائے. ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ غلطی آئندہ نہیں ہونا چاہیے. علاوہ اس کے ابھی آخری روز افطار ہے، افطار کے بعد بھاگے نہیں، چھوٹے بچوں کو طرح نہ کریں. جانا ہے گھر ہی پہنچنا ہے آپ کو. 2-4 منٹ لیٹ ہوگا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا. افطار کے بعد سیدھے مدرسے کے حال میں سب کا کھانے کا انتظام کیا گیا، معتکفین کا بھی اور غیر معتکفین کا بھی، سب کا انتظام افطار کے بعد کھانے انتظام کیا گیا. جا کر کھائیں، جو بھی پکا کھا کر کے پھر چلے جائیں. ایسے نہ ہو کہ ہم اتنی محنت سے پکائیں اور آپ بغیر کھاتے چلے جائیں اور اناج بیکار ہو جائے. یہ اناج بیکار ہوگا تو خدا کی نعمت بیکار ہوگی. اس کا خاص کر کئی مثال سے مشاہدہ کرتے ہیں. آخری افطار کو بس کھائیں گے نہیں، بیٹا آیا ہے، بہو آئی، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، جانا ہے، لیے بستر چل پڑے، کھانا پڑا رہا کہ ہم اس کھانے کو کیا کریں گے. کھانا آپ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے. جا کر بیٹھے اطمینان سے کھائیں، 5-10 منٹ لگے تو پرواہ نہیں. کھانا باقاعدہ کھا کر کے چلے جاؤں. نماز پڑھنے کیا کریں بھائی، کیوں اوپر پروگرام بدلتے آپ لوگ؟ مجھے بولتے ہوئے کرتے پر اطلاع دے دینا چاہیے آپ لوگ. کون دے مجھے پہلے اطلاع دی دینا تھا 4 بجے آ کر کے نہیں آنا کہ مدرسے کے حال میں سفر کیا گیا. تو میں پہلے بول دیا تھا مجھے کمرے کا نہیں آنا. مجھے اطلاع دینا چاہیے نا کہ پروگرام تبدیل ہو. آپ افطار کے ساتھ ہی کھانا ہوگا تو 15 منٹ مغرب کی نماز لیٹ ہوگی. یہاں پر ہی بیٹھ کے اطمینان سے کھا لیں، افطاری کریں، اس کے بعد 15 منٹ کے بعد نماز مغرب کی ہوگی اور پھر کھا کے چلے جائیں. ایسے نہ ہو کہ کھانا چھوڑ دیں. آپ کھانا چھوڑنے سے کھانا بچا رہے گا اور بچہ رہنے سے کھانا خراب ہو جائے گا. اس لیے خدا کی نعمت کی ناقدری ہوگی. طلبا بھی اگر ہوتے تو صبح ناشتے میں چلا لیتے. ابھی جو طلبا بھی سب چھٹی میں چلے گئے، لیکن اکثر ہر سال ایسا کرتے ہیں 2 رکعت کھائے نہیں کھائے، اس لیے کہ چورو نے وہاں پکا کے رکھی ہے، اس لیے کہ اما نے وہاں پکا کے رکھی ہے، اس لیے کہ ساس نے وہاں پکا کے رکھی ہے، اس لیے یہاں کھانا کیا خراب کرو گے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. کھانا کھا کر کے اطمینان سے جاؤ. سمجھا؟ ہاں، روزانہ جیسا اطمینان کے ساتھ کھانا کھا کے پیٹ بھر کے جاؤ. تو دعا کریں.
ابھی مسافہ کی گنجائش نہیں ہے، طبیعت کے اعتبار سے مسافہ ہو چکا ہے. کل میں نے کہا پہلا اور آخری مسافہ ہے. اللہ آپ کو سلامت کر کے میرے طرف سے سلامتی آپ بھی مجھے سلامت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله مع دوامك، الحمد لله خالد مع حضورك، الحمد لله من تعالى وتنعزك مشيئتك، الحمد لله الغفار إلا رزاق. اللهم الحمد حمد عند ثروة كل نفس وتنفس كل نفس. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، يا كشاف الكروب يا علام الغيوب. یا اللہ ہم لوگوں نے پوری زندگی غفلت میں گزارا، یا اللہ ہم نے پوری زندگی غفلت میں گزارا. یا رب کریم تو نے ماہ رمضان دیا، رمضان بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں چلا گیا. یہ 10 دن دیے 10 دن بھی یوں ہی چلے گئے. یا اللہ یہ آخری محفل ہے، یہ آخری چند منٹ رمضان کا مبارک نے باقی رکھتے ہیں. اللہ کہ ہماری پوری حاجتوں کو پورا کرنا، ہمارے پورے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے تمہارے پورے امراض کو شفا نصیب فرما، ہمارے پوری بلاؤں کو دور فرما، ہماری گمراہی کو ختم فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کے درجات بلند فرما. یا رب کریم ہمارے متعلقین احبا اقربا اصدقاء اخوان و اخوات یا رب کریم سب کی مغفرت فرما، اعوان و انصار کی مغفرت فرما، معین کار و مسلمین کی مغفرت فرما. اس مجمع میں جتنے حضرات آئے ہیں ان کو ان کے اعلیٰ اولاد کو بخش دے، ان کے ماں باپ کو بخش دے. یا رب ان کے احبا کو بخش دے. امت محمد کی بخشش فرما، امت محمد پر رحم فرما، امت محمد کی اصلاح فرما، امت محمد کی ہدایت نصیب فرما. پورے عالم کے مساجد مدارس خانقاہ مرکزوں جلسوں اجتماعات کی کوئی کوئی حفاظت فرما، حمایت فرما. حرمین شریفین کی جلال شان کو بڑھا دے، عظمت شان کو بڑھا دے. یہود نصارہ شیعہ اور مجوسیوں کی سازشوں کو فیل فرما. اللہ ہم سب کو قوت اور ہمت عطا فرما. حرمین شریفین کی زیارت بار بار کر سکیں، حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما. یہ اللہ کے حج کے لیے ارادے کیے جو حرمین شریف پہنچ چکے ان کے عمروں کو اور نیکیوں قبول فرما، ان کے دعا میں ہمارا حادثہ لگا دے. یہ اللہ سارے عالم کے معتقین قبول فرما، ان کے دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ لگا دے. جتنا انہیں مانگا ہے مانگنے سے رہ گیا ہے، مانگنا چاہتے تھے مانگ نہ سکے، یہ اللہ وہ سب چیزیں ہمیں عطا فرما. یہ اللہ انعام قبولیت سے نواز دے، انعام قبولیت سے نواز دے. یہ انعام کی رات ہے، انعام کی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. یہ اللہ انعام قبولیت سے نواز دے. اللہ ہم سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، ایمان کی مضبوط، ایمان کی سلامت، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما. عذاب قبر فتنہ قبر سے، بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے ہم سب کے ہمارے متعلقین احبا غربا کی، ہماری ماں بہنوں کی بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سب بھائی بہنوں کو بخشش فرما، مریدین مریدات کو بخشش فرما، مجازین کو بخشش فرما، مجازین کے انوارات کو عام فرما، ان کے فیضات کو عام فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال قبول فرما. ہمیں طیب بنا، تو طیب ہے، طیب ہمیں طیب بنا، طیب کے طفیل میں طیب بنا. اے رب کن طیب الاعمال بنا، طیب الطعام بنا، طیب الاقوال بنا، طیب الاحوال بنا، صالح بنا، صالح بنا. صلاح تقویٰ عطا فرما، دارین میں فلاح عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما. حلال روزی کما کے حلال روزی صرف کرنے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کاروبار کی، تجارت کی، بیوپار کی، فیکٹریوں اور کارخانوں اور ایجنسیوں کی، اے رب کریم ان کی ڈیلرشپوں کی پوری حفاظت فرما. انہیں حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما. مسلمانوں گاڑیوں کی، کھیتی باڑیوں کی حفاظت فرما. انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرما. صحیح مال کما کے صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. حرام کاموں سے بچا لے، حرام لین دین سے بچا لے، رب کے حقوق کو پامال کرنے سے بچا لے، بدزنیوں سے بچا لے، حسد اور غیبت
غیبت سے بچا لے, زنا اور کپٹ سے بچا لے, چغل خوری سے بچا لے. اے رب کریم جامعہ خیرالعلوم تیری ملکیت ہے, تیرے حبیب کی امت کی امانت ہے. اللہ تیری ملکیت کی تو حفاظت فرما, اس کی ذرے ذرے کی حفاظت فرما. جو بھی یہاں داخل ہو اس کے دل میں حیبت اور رعب پیدا فرما, اس کے دل میں حیبت رعب پیدا فرما. اللہم اجعل دہشتا فی کل من داخل فی کل داخل, اللہم اجعل دہشتا فی کل داخل, اللہم اجعل فی قلب داخل دہشتا و حیبتا. اے اللہ دہشت و حیبت پیدا فرما, اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ادارے کی طرف تو متوجہ ہو جا, اللہ تو متوجہ ہو جا. ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کرتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو نے ہم کو پکڑ کے لگا دیا ہے. اللہ تو ہی سب کر رہا ہے, تو اس کی حفاظت فرما, اس کی ضروریات کی حفاظت فرما. جہاد سکتا سے مدد فرما, جہاد سکتا سے طلبا کو بھیج دے, جہاد سکتا سے جوک در جوک طلبا کو بھیج دے. اس کے ملازمین قبول فرما, اس کے اساتذہ قبول فرما, اس کی منتظمین قبول فرما, ان کے اہل اولاد قبول فرما, ان کے خاندان قبول فرما. اللہ میں لمبی مدت عطا فرما اس خدمت کے لیے, لمبی خدمت عطا فرما خدمت کے لیے. اللہ دائرے سے نجات نصیب فرما, دائرے سے نجات نصیب فرما. اللہ دائرے سے نجات نصیب فرما, جتنے مریض دائرے سے پھنسے انہیں نجات نصیب فرما. اللہ گردوں میں قوت پیدا فرما, گردوں میں جان پیدا فرما, ان کے فنکشن کو جاری فرما. تو نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى, موت مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. انا نحن نحیی و نمیت. اے رب کریم تو نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں. تیرا وعدہ سچا پکا ہے. اے رب کریم ہمیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما, دونوں گردوں میں جان پیدا فرما. اے رب کریم ان کے کام کو جاری فرما, ان کے فنکشن کو جاری فرما. اے رب کریم جتنے اور بیمار ہیں, لیکن عاجز ہیں, ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں پھنسے ہیں, اے رب کریم ان کو شفا نصیب فرما. ڈاکٹروں کو صحیح توجہ کے ساتھ علاج کرنے کی توفیق نصیب فرما, حکیموں کو صحیح توجہ کے ساتھ علاج کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ مشینوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, رب کریم اس بھروسے کے اندر مریضوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے. رب کریم کو عقل سے, دماغ سے, توجہ سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے خاص مقربین میں داخل فرما, تیرے قربت نصیب فرما, تیری معرفت نصیب فرما. تیرے انوارات سے ہمارے جوڑ کو منور فرما, تیرے انوارات سے جوڑ کو منور فرما. اے اللہ سال بھر میں جتنے گناہ کیے, خطائیاں کیے, غلطیاں کیے, سب کو معاف فرما. اے اللہ نے اتنی قوت عطا فرما, ہر نماز خیر کر کے اطمینان سے پڑھ سکے, اتنی قوت عطا فرما کہ دین کے لیے چل پھر سکے. اے اللہ اتنی قوت عطا فرما کہ دین کے عمل پر ہم عمل کر سکیں, پابند ہو سکیں. اے اللہ ابھی پاک اپنی محبت عطا فرما, تیری محبت عطا فرما, ان اعمال کی محبت عطا فرما جو ہم کو تیرے سے قریب کر دے. اے اللہ تیرے محبت عطا فرما, ان لوگوں کو محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں. تیری خشیت, تیری معرفت عطا فرما, تیرا خوف عطا فرما, تیرا ڈر عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما, ہمارے ماں بہنوں کو قبول فرما, ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما, ہمارے پوتوں نوازوں کو قبول فرما, لڑکوں لڑکیوں کو قبول فرما. سب پر اپنی رضا نازل فرما, سب سے تو راضی ہو جا, سب سے تو راضی ہو جا, ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مدرسے کے بانی حضرات قبول فرما, ان کے ارواح خوش فرما, ان کو بڑے اچھے بدلے عطا فرما. مدرسے کے معاونین قبول فرما, مدرسے کے خادمین قبول فرما. اللہ اس کے معاونین جو مال سے, دماغ سے, زبان سے, وقت سے لگے اپنے اپنے جگہوں پر, اللہ ان کو قبول فرما, ان کو اچھے بدلے عطا فرما. اللہ اس آخری گھڑیوں میں ہمیں قبول فرما, اللہ آخری گھڑیوں میں قبول فرما, آخری گھڑیوں میں قبول فرما. غروب ہوتے لیلۃ الجائزہ شروع ہوگی, غروب ہوتے لیلۃ الجائزہ شروع ہوگی. ہمیں جائزہ عطا فرما, انعام قبولیت عطا فرما, انعام قبولیت عطا فرما. رب کریم غروب ہوتے ہی لیلۃ الجائزہ کا وقت شروع ہوتا ہے. رب کریم تو نے تیرے حبیب نے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس رات میں بدلے دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں. ہمیں انعام قبولیت عطا فرما, ہمیں انعام قبولیت عطا فرما, ہمیں انعام قبولیت عطا فرما. جتنا
مانگا ہے سب عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا سب عطا فرما۔ اے رب کریم ابھی لیلۃ الجائزہ شروع ہو جائے گی، اللہ نے لیلۃ الجائزہ کے اندر جائزہ عطا فرما، انعام عطا فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ انعام کی رات ہے، ہمیں انعام عطا فرما۔ اے اللہ انعام کی رات ہے، ہم کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احباب کو، ہمارے اخوان کو، انصار کو، آوان کو، خدام کو، میں رب کریم نعمت عطا فرما، انعام عطا فرما، انعام قبولیت عطا فرما، انعام قبولیت عطا فرما۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو انعام قبولیت سے نواز دے، ہمارے بیوی بچوں کو انعام قبولیت سے نواز دے، ہمارے بیوی بچوں کے آہوں کو قبول فرما، ہمارے متعلقین کے آہوں کو قبول فرما، ہمارے معتقدین محبین مددگاروں کے آہوں کو قبول فرما، میرا قربا کے آہوں کو قبول فرما۔ اللہ جائزہ میں جائزہ عطا فرما، انعام قبولیت سے نواز دے، انعام قبولیت سے نواز دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہی مانگتے ہیں تو ہمیں انعام قبولیت عطا فرما، انعام قبولیت عطا فرما۔ جتنی چیزیں مانگی ہیں سب انعام کے طور پر عطا فرما۔ اے رب کریم تیرے خزانے میں کچھ کم نہیں، آج تک جتنے لوگوں نے مانگا ہے اور تو نے ان کو دیا ہے، اور جتنے لوگوں نے مانگا ہے تو نے ان کو عطا کیا ہے، اور جتنے لوگ مانگیں گے تو ان کو دے گا۔ اس سے تیرے خزانے میں کچھ کم نہیں ہوگا، تیرا خزانہ جو کہ تو ہے اللہ تیرے خزانے سے ہمارے مانگی ہوئی چیزیں عطا فرما، انعام قبولیت عطا فرما۔ ہمارے بال بال کے اندر تیری معرفت پیدا فرما، قبولیت پیدا فرما۔ رب کے ادارے کو تا قیامت محفوظ فرما، شرور فتن سے محفوظ فرما۔ ہماری ذاتی اے رب کریم خیانت سے اس کی حفاظت فرما، ہماری ذاتی نیتوں میں خیانت سے اس کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم مخلصین کو جمع فرما، اللہ مخلصین کو جمع فرما۔ جو احباب ہمارے ہیں ان کو مخلص بنا، جو اساتذہ کو مخلص بنا، طلبا کو مخلص بنا، منتظمین کو مخلص بنا، ہم کو مخلص بنا۔ اس میں خیانت سے بال بال بچا دے، یہ خیانت بڑی خیانت ہے، بڑا وبال ہے، اللہ خیانت سے بچا لے، اللہ خیانت سے بچا لے، اللہ اس چیز کی حفاظت فرما۔ رب کریم اس کو قبول فرما، اس کے احباب قبول فرما، اس کے افراد کو قبول فرما، اللہ ہم کو قبول فرما۔ لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ لیلۃ الجائزہ شروع ہو چکی ہے، اللہ نے لیلۃ الجائزہ کے انعام قبولیت عطا فرما، انعام قبولیت سے نواز دے۔ جتنے معتکفین یہاں بیٹھے ہیں اور ان معتکفین کے اندر جتنے نگران حضرات ہیں جنہوں نے واعظ نصیحت کی ہے، جنہوں نے کچھ کہا ہے، ان تماموں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ جو ذکر اذکار کے انہیں قبول فرما، انہیں لیلۃ الجائزہ کا انعام قبولیت عطا فرما، ہمیں انعام قبولیت عطا فرما، ہمارے اہل اولاد کے نام قبولیت عطا فرما۔ اللہ صحت عافیت تندرستی عطا فرما، عمر دراز عمل صالح کی فراغ نصیب فرما۔ اللہ گردوں میں جان پیدا فرما، کڈنیوں میں جان پیدا فرما، ان کے فعل و فنکشن کو جاری فرما۔ اللہ قبولیت سے نواز دے، اللہ تو انعام دینے والا ہے، یقیناً انعام دینے والا ہے۔ آج ہمیں انعام دے دے، آج ہمیں انعام دے دے۔ ہم ضرور کوتا ہیں، ہم ضرور غافل ہیں، نیکیوں میں کوتاہی کی ہے، لیکن تو نے وعدہ کے انعام دینے کا۔ اللہ انعام عطا فرما، اللہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام عطا فرما۔ اے اللہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے انہیں بھی انعام عطا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مدرسے کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ اے رب کی کثرت سے طلبہ عطا فرما، اللہ طلبہ کی شکل میں انعام عطا فرما۔ اے اللہ مخلصین کو جمع فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما۔ آج اگر ہم محروم جائیں گے رب کریم ہمیشہ کے لیے معلوم ہوں گے، اللہ محروم نہ فرما، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی دامن نہ لوٹا، ہماری مرادوں کو پورا فرما، ہماری مرادوں کو پورا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری مانگوں کو پورا فرما۔ رب ہم تجھ سے لیں گے، رب کے وہی لیں گے جو مانگا ہے وہی لیں گے، کہیں گے ہم وہی لیں گے جو مانگا ہے وہی لیں گے، روز آئیں گے مچل جائیں گے، کہیں
आएंगे हम वही लेंगे, जो मांगा है वही लेंगे। अल्लाह तुझसे लेंगे, तू देने वाला है। आज तूने इनाम की रात मुकर्रर की है, हमें इनाम अता फरमा, हमें इनाम अता फरमा। अल्लाह हमारे कबूलियत के इनाम अता फरमा, अल्लाह कबूलियत के इनाम अता फरमा। जो दिमाग में सुकून पैदा फरमा, वसाविस से बचा ले। जाकिर और शाकिर बना, जाकिर और शाकिर बना, राशिद बना, मुराशिद बना। अल्लाह तेरे आसिफ को हाजिर नाजिर समझ करके तेरी इबादत करने वाला बना। ये अल्लाह हमारे दिमागों को पाक साफ कर दे, दिलों को पाक साफ कर दे, जुबानों को पाक साफ कर दे, निगाहों को पाक साफ कर दे, हमारे बदन के जुज को पाक साफ कर दे, हमारे बदन को मुतिया गुनहगार बना, हमारे रूह को मुतिया गुनहगार बना। रूहानियत पैदा फरमा, ईमानियत पैदा फरमा, इरफानियत पैदा फरमा, कुर्बानियत पैदा फरमा। नफ्सानियत से बचा ले, शैतानियत से बचा ले, जिस्मानियत से बचा ले, रब करीम ख्वाहिशात से बचा ले, छोटे बड़े गुनाहों से बचा ले। अल्लाह छोटे बड़े गुनाहों से बचा ले, अल्लाह सुस्ती और कायरी से बचा ले। रब करीम जो अहबाब यहाँ पर अपने हाजतें लेकर आते हैं, रब करीम जो अमराज लेकर आते हैं, अल्लाह तेरा कलाम है, तेरा मरीज है, अल्लाह तू इनको शिफा अता फरमा, हर आने वालों को शिफा अता फरमा। शिफा तेरे कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह हमारी मदद फरमा, नसरत फरमा। हे रब करीम अखीरन हम तुझसे इनाम मांगते हैं, कबूलियत मांगते हैं, कबूलियत अता फरमा, कबूलियत के इनाम अता फरमा। अल्लाह बहुत बेबस है, बहुत बेकस है, तूने मांगने के लिए लगाया है, तूने मांगने के लिए जमा किया है, तूने मांगने वालों को देने का वादा किया है। और तेरे हबीब ने आज की रात को जायजा करार दिया है। हमें इनाम अता फरमा, हम गदा है, हमें इनाम अता फरमा। झूठियाँ फैलाए हुए, दामन फैलाए हुए, हाथ फैलाए हुए, मुंह खोले हुए, तेरे इनाम की तरफ में सब चल रहा है। हे रब करीम इस लैलतुल जायजा में इनाम अता फरमा, इनाम अता फरमा, इनाम कबूलियत नसीब फरमा, इनाम कबूलियत नसीब फरमा। अल्लाह तो फज़ल करम से कबूल फरमा, अल्लाह अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। है